اچھا جی، اب ہم بات کر رہے ہیں اے آر وائی نیوز کی بندش کی. آج بھی اے آر وائی نیوز کیبل پر نہیں آ رہا اور یہ لائسنس معطل کیا گیا ہے پیمرا کی جانب سے، اور چٹکی بجاتے ہوئے پیمرا کی جانب سے ایسا کیا گیا کہ اس ایک یعنی کہ بیان اور تقریر نشر نہ کرنے کا حکم نامہ جاری کیا اور پھر 9 بجے یہ کارروائی، حالانکہ بیان نشر نہیں کیا تھا اے آر وائی نیوز نے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے. ہاں جی، ڈیو پروسیس ہوتا ہے، اس کے اندر پہلے شو کاز کیا جاتا ہے، اظہار وجوہ کا نوٹس جسے کہا جاتا ہے، وہ دینے کے بعد پھر آپ سے اس کی وجہ بیان کرنے کا کہا جاتا ہے. اور اگر آپ کا جواب پیمرا کے مطابق تسلی بخش نہ ہو تو پھر کوئی کارروائی کا سوچا جاتا ہے، اور اس میں وقت لگتا ہے، اس میں دن لگتے ہیں. یہاں پر چند منٹوں میں جو کارروائی کی گئی وہ پھر انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ پریشر مطلب یوں نوٹس آیا ہے اور یوں نشریات بند کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. اور جو دیگر چینلز ہیں، یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. کل رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے تھے حامد میر صاحب کے شو میں، انہوں نے یہ سوال کیا کہ بھائی دکھایا تو سب نے تھا، تو آپ نے ایک ہی چینل کو کیوں پک اینڈ چوز کیا؟ تو خود وہ فرماتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب حکومت کے ایک اہم شخصیت یہ سوچ رہی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ پابندیوں کا سلسلہ، لیکن بات یہ ہے نا کہ وہ یہ انڈیکیشن دے رہے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ ایسا ہے اور ایسا پیمرا از خود کر رہا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے نا، حکومت سے آزاد وہ کہہ رہے جی ہم ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہوا تو ساڈا ہی دیش کی قصور. What can we do about it؟ اچھا، تو یہ رانا صاحب کی جو اصل بات ہے وہ مجھے اشفاق نے سمجھا دی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، جو ہماری دانش میں ہمیں سمجھ آئی ہے. لیکن جناب آپ اس سے یہ نہ سوچیں ہم آپ کو اچھی گڈ مارننگ صبح اچھی خبریں سنا رہے ہیں، حالانکہ پابندی لگی ہوئے نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ اس کو یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کے لنک پر جا کے ہماری لائیو نشریات دیکھ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی اس کا ایک یہ بھی اینگل ہے، یہ بھی پہلو ہے کہ یہاں پہ ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، جس کو آپ جب چاہے خطرے میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ پابندیوں کا سلسلہ جناب جاری. اور اچھا، پیمرا کی جو قانونی نوٹس اور یہ جو لائسنس اس طرح سے معطل کیا گیا ہے، اس پر ماہرین قانون کیا کہتے ہیں، یہ آپ کو پہلے دکھاتے ہیں. اس چینل کو بند کرنے یا سسپینڈ کرنے سے پہلے اس کو شو کاز نوٹس دیتے ہیں انڈر پیمرا آرڈیننس، وہ اس کا جواب دیتے ہیں، جواب دینے کے بعد سنوائی ہوتی ہے اور پھر آپ اس کو بند کرتے ہیں. جو یک مشت بند کرنے کا رواج ہے، یہ پاور صرف پیمرا کو ایکسیپشنل سرکمسٹانسز تب دی گئی ہے اگر کوئی بہت ہی گریو سچویشن ہو جائے. یہ کہاں سے گریو سچویشن ہے کہ آپ نے ایک چیز جس کی ابھی پوری طرح اس کا ڈٹرمن بھی نہیں ہوا کہ وہ تقریر چلی ہے نہیں چلی، آپ ایک چینل کو بند کر دیں جو پاکستان کا سب سے بڑا چینل ہے، جس کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے. یہ پیمرا کے قانون میں کسی طرح انویزڈ نہیں ہے، نہ ہی آئینی ہے. اس کے لیے سیکشن 26 پیمرا آرڈیننس میں کاؤنسل آف کمپلینٹس بنائی جاتی ہیں، جہاں پر پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں جو بھی سنتے ہیں. لیکن یہ پیمرا نے اس کا روش کہ یہ اس چیز کو خود سن کر ڈائریکٹلی دن فیصلہ کرتے ہیں. اس طرح کے آرڈر کو تو پاسٹ میں نظائر ہیں کہ فوراً سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. کسی کے بولنے کا حق نہیں بند کیا جا سکتا. آرٹیکل 19 اور 19A کا ہمارے آئین کا بہت کلیئر ہے. اگر آپ کو کوئی بات سے اعتراض ہے، کوئی چیز غلط ہے، اس میں اس کے مطابق آپ قانون کے مطابق کارروائی کریں. اور جو پیمرا ہے وہ اپیرنٹلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، لیکن جس طرح وہ ایکٹ کر رہے ہیں وہ تو ایسے لگ رہا ہے the whims and wishes of federal government ایکٹ کر رہا ہے. اور یہ بڑی ہی افسوسناک خبر ہے، چاہے کسی بھی چینل کے ساتھ ہو، اے آر وائی ہو یا کوئی بھی چینل ہو. تو ان کی رائے آپ نے سن لی قانونی ماہر کی. ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو اے آر وائی نیوز کا لائسنس معطل کیا گیا ہے، سندھ اسمبلی میں اس کے خلاف مذمتی قرارداد جمع کرائی گئی، جس میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جی ٹی اے ہم آواز رہے. سندھ اسمبلی میں بھرپور احتجاج کیا گیا، جبکہ اے آر وائی نیوز کی لائسنس معطلی پر پی ایف یو جے نے اسلام آباد میں احتجاج کیا اور صدر پی ایف یو جے کے افضل بٹ انہوں نے خطاب بھی کیا. کہا کہ اگر اے آر وائی نیوز کو بحال نہ کیا گیا تو پھر ملک گیر احتجاج ہوگا اور پیمرا کے دفتر کے سامنے یہ احتجاج کیا جائے گا. تو اس وقت ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر پی ایف یو جے افضل بٹ صاحب. کل بھی انہوں نے بڑی مہربانی کی تھی، نکالا تھا، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بٹ صاحب، یہ ظاہر ہے کہ کل بھی ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی، آپ اس کے بعد پروٹیسٹ میں بھی شریک رہے، پھر بات بھی کی. کل سے لے کے اب تک کیا کوئی پروگریس ہوئی ہے اس معاملے پر لائسنس کی بحالی کے حوالے سے؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت پیمرا نے کیا ہے اور جس طرح مسلسل اے آر وائی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو اے آر وائی کے ورکر، اے آر وائی کی مینجمنٹ جو ہے، میرا خیال ہے اب وہ یہ کہنے میں حق بجانے میں ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب اے آر وائی کو نوٹس جاری نہیں ہوتا، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب اے آر وائی کسی رپورٹر کو، کسی اینکر کو، کسی کیمرہ مین کے حوالے سے یا اوور آل
پالیسی کے حوالے سے کوئی نوٹس جاری نہ کیا جائے. چلو جی اس حد تک تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ پیمرا نے خود کیا ہے ابھی 2 دن پہلے اے آر وائی کے ساتھ، اس کی نہ کوئی اخلاقیات اجازت دیتا ہے، نہ کوئی آئین اجازت دیتا ہے، نہ پیمرا کے رولز اس بات کی اجازت دیتے ہیں. پوری دنیا کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، ایک قانون ہے، پوری دنیا یہ سمجھ جانتی ہے کہ اگر کسی پر کوئی الزام لگتا ہے تو سب سے پہلے اسے صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، خواہ وہ پرا پنچایت کی صورت میں ہو، خواہ وہ کسی عدالت کی صورت میں ہو، خواہ کمیٹی کی صورت میں ہو. تو پیمرا کے اپنے رول جو ہیں وہ ڈیٹرمن ہیں، جس میں ایک پورا پروسیجر ہے کہ اگر ایک کسی رپورٹ پر کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو کیا ہوگا، کسی رپورٹر کے خلاف ہے تو کیا ہوگا، اینکر کے خلاف ہے تو کیا ہوگا، ٹی وی چینل کی پالیسی کے خلاف ہے تو کیا ہوگا. لیکن یہاں تو خود ہی پیمرا مدعی بھی بن گیا اور خود ہی منصف بن گیا کہ ایک نوٹس جاری کرنے کی بجائے پہلے ایک نوٹس جاری کیا کہ آپ عمران خان کی تقریر نشر نہیں کر سکتے، اور پھر وہاں اگر کوئی ٹیکنیکل بندہ ہوتا تو اس کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ جب نیوز بلیٹن جو 9 بجے کا بڑا بلیٹن ہے اس کو کس طرح تیار کرتی ہیں تمام ٹی وی چینلز کی ٹیمیں، کہ فرسٹ ہیڈ لائن کیا ہوگی، سیکنڈ ہیڈ لائن کیا ہوگی، تھرڈ ہیڈ لائن کیا ہوگی. تو جب تک پیمرا کا آرڈر آیا تو جو اس وقت ہیڈ لائن کا رن ڈاؤن تیار ہوتا ہے، کافی کام یس وہ سب کچھ تیار ہوتا ہے. افضل بٹ صاحب سر یہ بتائیں آپ کہ اپنا کیا اسیسمنٹ ہے ساری صورتحال میں، جتنی پابندیاں، جتنے نوٹسز آ چکے ہیں، کیا ماضی میں آپ نے ایسا دیکھا اور کس دور سے آپ اس کا کمپیریزن کریں گے، اور کیا کیا جائے کہ جو صحافتی تنظیموں پر یا میڈیا چینلز پر صحافیوں پر جو پابندیاں ہیں، ان جو ہراساں کیا جا رہا ہے، اس سے کیسے بچا جائے، کیا لاہم اختیار کیا جائے؟ دیکھیں یہ پاکستان کا ہی ایشو نہیں ہے، پوری دنیا کا ایشو ہے. جب وہاں کی حکومتیں ان پاپولر ڈیسیژن لیتی ہیں، کسی بھی ملک کی حکومت ہو وہ ان پاپولر ڈیسیژن لے، مہنگائی کا عذاب ہو، لا قانونیت ہو، تو وہ اپنی میٹنگوں میں بیٹھ کر ان چیزوں کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتی حکومتیں. وہ دیکھتی ہیں کہ عوام تک ان کی یہ چیزیں نہیں پہنچنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ وہ سارے کا سارا الزام جو ہے وہ میڈیا پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنی خامیاں دور کریں. حالانکہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں، جنرل پرویز مشرف سے لے کر جب پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا آیا اب تک ہم ہر حکومت سے یہ کہتے آئے ہیں کہ بھائی پاکستان کا میڈیا نہیں، پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ ایک آئینے کا کردار ادا کرتا ہے، تاکہ جب آپ اس آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، آپ کے چہرے پہ کوئی داغ دھبا ہو تو آپ اس کو صاف کر لیں. لیکن پاکستان میں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ جب آپ آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، حکمران آئینے کے سامنے آتے ہیں، اپنے داغ دھبے کو دیکھتے ہیں، تو وہ داغ دھبا صاف کرنے کی بجائے، اپنا چہرہ صاف کرنے کی بجائے وہ آئینہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی مسلسل اے آر وائی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ایک مختصر عرصے کے دوران 3 مرتبہ اے آر وائی کا لائسنس منسوخ کیا گیا. نشریات میں تو تعطل ڈالا گیا درجنوں بار، لیکن لائسنس اتنی تیزی سے کسی چینل کے خلاف 3 مرتبہ اس کا لائسنس منسوخ کرنے کی پاکستان میں اتنے مختصر عرصے کی کوئی مثال نہیں ہے. اور میں شکریہ ادا کروں گا پاکستان کی عدلیہ کا کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں ریلیف دیا ہے، اور اب بھی ہمیں یقین ہے کہ عدلیہ سے ہمیں ریلیف ملے گا. بہرحال پی ایف جے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اے آر وائی کی بحالی کی جنگ ہر صورت میں لڑیں گے. کہ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ سیدھا پریس فریڈم پر اٹیک کا کیس ہے کہ کسی مناسب وجہ کے بغیر اے آر وائی کا لائسنس منسوخ کرنا، یہ سب سے بڑی سزا کا اختیار ہے پیمرا کے پاس. پیمرا کا جب اختیار شروع ہوتا ہے، کوئی معاملہ کونسل آف کمپلینٹ میں جاتا ہے تو تعین ہوتا ہے کہ غلطی کتنی تھی، سزا کتنی دینی چاہیے. لیکن یہاں تو انہوں نے جو ان کے پاس اختیارات کا آخری درجہ تھا
اس درجے کو استعمال کرتے ہوئے ARY کا لائسنس منسوخ کر دیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تمام تر معاملہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ عمران خان کی تقریر کا کچھ حصہ چلنا ایک بہانہ ہے، اصل میں ARY نشانہ ہے اس بات کا کہ جو چیزیں حکومت کو پسند نہیں ہیں، عوام کی بات کرنا، مہنگائی کی بات کرنا، ملک میں جو اس وقت پاکستان کی اکانومی کی صورتحال ہے اس پہ بات کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے حکومت کو پسند نہیں ہے۔ اچھا تو بٹ صاحب اب مجھے یہ بتائیے کہ ایسا کیا آپ کے ذہن میں کوئی ٹائم فریم ہوگا؟ ظاہر ہے کہ کس طریقے سے اس چیز کو آگے لے کے بڑھنا ہے، اور ظاہر ہے کب تک آپ یہ بحالی دیکھ رہے ہیں ARY نیوز کے لائسنس کی؟ دیکھیں مجھے تو اس میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی کہ آج بھی ابھی PFUJ RIU اور نیشنل پریس کلب کا جو ڈیلیگیشن ہے اس کی بات ہوگی، چیئرمین پیمرا کے ساتھ ملاقات ہوگی، انفارمیشن منسٹری سے ملاقات ہوگی، دوسری جدوجہد عدالتوں میں لڑ رہے ہیں، تیسرا پلاننگ یہ کی جا رہی ہے کہ اگر حکومت ہماری بات نہیں سنتی اور یہ ARY کو بند کر کے ARY کے 6000 جو میڈیا ورکر اور جرنلسٹ ہیں ان پر جو ہے وہ ان کے معاشی قتل کی تلوار لٹکائی رکھتی ہے، تو پھر ہمارے پاس سڑکوں پر جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا، اور پھر ہم ملک کی احتجاج کی کال بھی دیں گے، کیونکہ ہم سڑکوں پر بھی یہ اپنی اسٹرگل کریں گے، مذاکرات بھی کریں گے، عدالتوں کے اندر بھی لڑیں گے، اور پارلیمنٹ ہاؤس کا فلور بھی استعمال کریں گے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ حکومت اور پیمرا کا یہ جو ڈسیژن ہے یہ زیادہ دیر چلتا نظر نہیں آتا، انشاءاللہ بہت جلد ARY کی نشریات بحال ہوں گی۔ بہت شکریہ افضل بٹ صاحب، ہمارے ساتھ تھے اور ہمیشہ تبانہ آواز بن کے کھڑے ہوتے ہیں جب بھی صحافیوں اور میڈیا چینلز یا پھر میڈیا آؤٹ لیٹس پر اس طرح کی صورتحال سامنے آتی ہے۔ بہت شکریہ افضل بٹ صاحب۔ دیکھتے ہیں جی انشاءاللہ کب تک یہ بحالی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔